बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 2-3 दिन पहले मोदी साहब गलवान गए, वहाँ पे कहा जी हम फॉरवर्ड बेसिस पे चले गए हैं, वहाँ पे ड्रामा रचाया गया, अस्पतालों का दौरा किया गया और पता नहीं क्या क्या किया गया। वहाँ से वापस आए हैं, वापस आने के बाद उन्होंने अपने एडवाइज़र अजीत डोभाल को कहा कि भाई फ़ोन मिलाओ चाइना और उनसे कहो कि भाई हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है और हम जो तुम कहते हो हम उसके लिए तैयार हैं। फ़िलहाल ये टेंशन ख़त्म करो, हमारा तो पैसा लगा लगा के बुरा हाल हो गया है। पहले इकॉनमी तबाह हो रही है, ना हम मुआशी तौर पे तुमसे मुकाबला कर सकते हैं और ना ही हम दिफाई और मिलिट्री लिहाज से जो है ना किसी भी किस्म का मुकाबला बनता है। उसके बाद अब दोनों में इस हद तक मामला तय पाए हैं कि जो एक छोटा सा बफर जोन है वहाँ पे ना तो चाइना आएगा ना ही भारत आएगा। लेकिन हुआ ये है कि जो 8 किलोमीटर आगे आ चुका था गलवान वैली के अंदर पैंगोंग टिसाओ में, वहाँ से 2 किलोमीटर पीछे चाइना चला गया, जबकि डेप्सिंग वैली के अंदर जो 18 किलोमीटर अंदर आया था वो वहीं पे मौजूद है। इसके अलावा चोसल जो गांव है उसके पास जो उनका बेस था वो भी वहीं पे मौजूद है। सिर्फ उनके जो कहा जाता है कि 48 से 20 किलोमीटर के इलाका जो 3 जगहों पे है डिवाइड करके वहाँ चाइना का कब्जा है, उसमें सिर्फ 2 किलोमीटर वो पीछे आए हैं। उन्होंने कहा है कि हम पीछे आ गए हैं, अब आप वो सब कुछ करें ताकि आप अपने मुल्क में अपनी आवाम को जो आपने सबको भड़काया हुआ है एंटी चाइना, उनको ज़रा आप ठंडा करें और उसके बाद जो जो इकदाम आपने कर रहे हैं वो करें। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। और इस हवाले से चीनी वजारत खारजा का एक बयान भी सामने आ गया है जिसमें कहा गया है कि दोनों ममालिक सरहद पर तनाव को कम करने की तरफ गामजन हैं। ताहम चीन ने अपने बयान में ये बात बिल्कुल वाज़ेह नहीं की कि आया इसकी फ़ौज पीछे हटी है या नहीं हटी, जबकि दिफाई तजियाकारों के मुताबिक सोमवार को लिए गए इकदाम LAC पर इंडिया और चीन के मबैन तनाव को कम करने की राह में अहम थे। लेकिन इसका फ़ौज की चौकसी, इनकी तैयारी और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में तवील अरसे से की जाने वाली तैयारियों पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। फ़ौज को सरहद की नई हक़ाइक़ से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, जहां गुज़िश्ता जो है ना 5 दहाइयों से ज़्यादा के अरसे के बाद जो खून बहाया गया है, इसकी सबसे बड़ी वजह दोनों फ़ौजों के मबैन शदीद अदम एतमाद है जो गुज़िश्ता 9 हफ्तों में सरहद पर पेश आने वाले वाक़यात की वजह से पैदा हुआ है। 15 जून को वादी गलवान में पुरतशद्दुद झड़प के बावजूद कमांडर सतह की बातचीत के बाद गलवान सेक्टर में दोनों ममालिक की फ़ौज ने वापसी का अमल शुरू किया है और वादी गलवान में होने वाले तशद्दुद के ज़ख्म अभी भी ताज़ा हैं और इन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक के मबैन तनाव को कम करने के अमल में इंडिया दुगना एहतियात बरत रहा है और इसका मतलब ये है कि इस सारे अमल में काफ़ी वक्त लग सकता है। भारतीय फौज के एक आला अहदेदार के मुताबिक कशीदगी वाले इलाकों में इब्तदाई इकदाम करने में ही 2 से 3 हफ्तों का वक्त लग सकता है। इसके बाद ही फौज के कमांडरों के दरमियान मुलाकात होगी और इसके बाद फिर अगला कदम उठाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर महीनों नहीं तो कम अज़ कम कई हफ्ते इस मामले में लग जाएंगे, बशर्त ये कि दरमियान में कोई ना कोई छेड़खानी ना की जाए। फ़ौज को इस बात की भी तशवीश है कि इब्तदाई इक़दाम किए जाने के बावजूद जब तक चीनी फ़ौज LAC के करीब बड़ी तादाद में मौजूद है तो चीन किसी भी वक्त उल्टी सिमत में चल सकता है, लिहाजा इंडियन फ़ौज अपनी तरफ से ढील नहीं दिखाएगी और ना ही वो इन इलाकों में फ़ौजियों को कम करने के बारे में सोचेगी। तो जाहिर सी बात जब इंडिया कम करने के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर चाइना कहाँ से कम करके करेगा और ये दोनों बैठे रहेंगे, चाहे 1-1 किलोमीटर पीछे जाके बैठ जाएं। इतवार को इंडिया की कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान बातचीत हुई थी और दोनों ममालिक ने फ़ौज के इनखला और सरहद पर अमन के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया था। जबकि कमांडर सतह पर मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार रहा था, लगता है कि भारत चीन की शराइत पर रज़ामंद हो गया है, वरना अगर चीन ने इतनी आराम से पीछे हटना होता तो ये मामला कमांडर की सतह पर ही हल हो जाना चाहिए था। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी वाज़ेह पैगाम आना शुरू हो गए हैं और अमेरिका दुनिया और चीन को अपने सुपर पावर होने का एहसास दिला रहा है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज ने फॉक्स न्यूज़ को बताया है कि पैगाम साफ है, हम सबसे ज़्यादा ताकतवर गालिब ताकत होने की हैसियत से चीन या किसी और को भी भाग दौड़ लेने नहीं देंगे। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि हमारी फौज मजबूत खड़ी हो सकती है और मजबूती से कायम रहेगी
چاہے اس کا تعلق انڈیا اور چین کے درمیان تنازع سے ہو یا کہیں اور۔ یہ یقینی بنانا ہے کہ دنیا کو معلوم ہو کہ ہمارے پاس اب بھی سب سے طاقتور لڑنے والی فورس، جسے ہم پری ایمیننٹ فائٹنگ فورس کہتے ہیں، موجود ہے، اور کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، اور وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف کے اس بیان سے نریندر مودی کی ڈھارس ضرور بندی ہوگی، جو اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چین کو امریکہ کے اس بیان سے کوئی پریشانی ہوگی؟ نریندر مودی کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے جتنی ضرورت اس وقت امریکہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انڈیا کے پاس کوئی بھی ایسی فائدہ مند آپشن باقی نہیں جس کے ذریعے وہ چین کو جواب دے سکے یا پھر سٹیٹس کو بحال کر سکے، کیونکہ انڈیا کے پاس جو آپشن ہے وہ بد سے لے کر بدتر اور انتہائی بدترین ہے، یعنی فرام بیڈ ٹو ورس ٹو اگلی۔ انڈیا کے پاس پہلی آپشن یہ ہے کہ براہ راست چینی افواج کو ان علاقوں سے واپس بھیجنے کی کوشش کی جائے اور ان سے وہ علاقے واپس لے لیے جائیں جن پر پی ایل اے قابض ہے، تو وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ جہاں چین نے 8 کلومیٹر پیش قدمی کی تھی، میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہاں سے صرف وہ 1.5 سے 2 کلومیٹر پیچھے ہٹا ہے، اور ابھی بھی اس کے تمام تر فوجی طاقتیں گلوان اور دیگر 2 مقامات پر موجود ہیں، جو وہ کئی کلومیٹر پیش قدمی کر کے بھارتی فوج کا راستہ روک چکا ہے۔ اگر انڈیا پھر سے چین کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے تو جس طرح چین نے انڈیا کو پہلے سرپرائز دیا، اگلا سرپرائز انڈیا کو پورے لداخ کی صورت میں مل سکتا ہے۔ پی ایل اے جن علاقوں پر قابض ہے وہاں اس نے اپنی پوزیشن کو بہت مضبوط کر لیا ہے، اور اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ محدود کارروائیوں سے چین کو پیچھے دھکیل سکتا ہے تو یہ انڈیا کی خام خیالی ہے۔ سیدھے الفاظ میں بھارت ان علاقوں میں در اندازی کا سوچ بھی نہیں سکتا جہاں یہ پہلے مار کھا چکا ہے۔ انڈیا کے پاس 2 آپشن یہ ہیں کہ یہ کسی اور مقام پر چین کے خلاف لیوریج پیدا کر کے چین کو انخلا کرنے پر مجبور کرے، اور چین کو انڈیفیٹڈ ٹیریٹری پر قبضہ کر کے چین کو نیگوسیشن ٹیبل پر لے آئے اور اس سے اپنے علاقے خالی کروانے پر مجبور کرے۔ اس کے لیے انڈیا یا تو ساؤتھ چائنا سی میں دباؤ ڈالے، چین پر تجارتی دباؤ بڑھائے، یا پھر نئے اتحادیوں کے ساتھ مل کر چین کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہاں ہندوستان کی آپشن ایک بار پھر محدود اور ناخوشگوار ہیں۔ متنازع سرحد کے ساتھ یقینی طور پر ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں ہندوستان کو مقامی فوائد حاصل ہیں اور سٹیٹس کو بحال کروانے کے لیے جو تھیوریٹیکلی قبضہ کر سکتا ہے، لیکن چین انتقامی کارروائی کی توقع کرتے ہوئے پہلے ہی ان علاقوں میں اپنے دفاع کو بہتر بنا لیا اس نے، جہاں انڈیا ممکنہ طور پر کارروائی کر سکتا تھا، اور اب بھارتی فوج جہاں بھی جائے گی وہاں پہ ان کو میدان خالی نہیں ملے گا۔ اور رہی بات سمندری ڈومین میں کارروائی کی، تو بحیرہ ہند میں تو انڈین نیوی شاید چین کے سامنے اپنے جہاز آگے پیچھے دوڑا سکتی ہے، لیکن جہاں تک بات ہے ساؤتھ چائنا سی یا پھر ویسٹ پیسیفک کی، تو یہ بھارتی بحریہ کے بس کی بات نہیں۔ اگرچہ وہاں پر امریکی بحری بیڑے ضرور موجود ہیں، لیکن وہ انڈیا کے لیے چین پر ایسا دباؤ نہیں بنا سکتے کہ چین مجبور ہو کر پیچھے ہٹ جائے۔ امریکہ صرف اپنی چودراہٹ کو شو کروانے کے لیے فوجی مشقیں کرتا نظر آتا ہے، اور یہ بات امریکہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ چین کے ساتھ براہ راست تنازع دونوں کے حق میں بہتر نہیں، اس لیے انڈیا کو آگے لگا رکھا ہے، مگر اب انڈیا بہت بری طریقے سے پھنس چکا ہے۔ یہ مسئلہ نریندر مودی کے لیے ایسے منہ کی چھپکلی بن چکا ہے کہ نگلتا ہے تو مرتا ہے، اگلتا ہے تو مرتا ہے۔ معاشی طور پر دونوں ممالک کا تجارتی توازن چین کے حق میں ہے، اور ہندوستان کے بڑے شعبوں میں اہم انپورٹس کی بات کی جائے، جیسا کہ فارماسیوٹیکل کے اہم اجزاء اور الیکٹرانکس کے لیے مائکرو چپس کے لیے، اور ان پر چین کا انحصار اس کو کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی شعبے ایسے ہیں جن میں ریپلیسمنٹ بھی ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہے اس کی۔ اور انڈیا نے حال ہی میں ٹک ٹاک سمیت جن چائنیز جو ایپس پر پابندی لگائی ہے، ان کی حیثیت صرف سمبولک ہے، اور انڈیا اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر چین کو سبق سکھانے کے لیے اس کے ساتھ مکمل طور پر تجارتی بائیک آؤٹ کیا گیا تو اس کا نقصان بھی زیادہ انڈیا کو ہی ہوگا، کیونکہ چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، اس کے لیے پوری دنیا کی مارکیٹس کھلی ہیں، لیکن اگر نریندر مودی خود کو چانکیا سمجھتے ہوئے انڈیا کو چندر گپت موریہ کے پتھر کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں تو پھر اسے انڈین عوام کے علاوہ کون روک سکتا ہے۔ سفارتی طور پر انڈیا کے پاس جو
آپشن ہے ہندوستان، آسٹریلیا، امریکہ اور جاپان کا جو کوارڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے، دیگر ممبروں کے ساتھ اپنی سب بندیوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس طرح کی کوششیں تو انڈیا چین کے ساتھ تنازع سے پہلے ہی کر رہا تھا، مگر اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا اور انڈیا نے جاپان کے ساتھ مشقیں کر کے بھی دیکھ لیا، مگر چین کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ انڈیا کو وائٹ سہارا اور امید امریکہ کے بحری بیڑے دکھائی دے رہے ہیں، اور پھر اگر انڈیا مغربی ممالک کے ساتھ پینگیں بڑھاتا ہے تو اس نئی الائنمنٹ کے صورت میں کی راہ میں انڈیا کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ انڈیا کا روسی فرنٹ لائن فوجی ساز و سامان پر بھاری انحصار ہے، جو اچانک راتوں رات ختم نہیں ہوگا۔ یا تو انڈیا چین کے ساتھ ساتھ روس پر بھی مکمل انحصار ختم کرے اور پھر مغرب کی گود میں جا کر بیٹھے، مگر یہ سب راتوں رات تو ہو نہیں سکتا۔ یعنی نریندر مودی کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ چین کی دراندازی کو قبول کر لے اور اپنے زخموں کو چاٹنے کی بجائے ان کی مرہم پٹی کرے، جیسا اس نے ابھی کیا ہے۔ اگلے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ چین کے سامنے بھارت نے کن شرائط پر سرنڈر کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آرٹیکل 370 وہیں رہے، بھارت قراقرم تک روڈ بناتا رہے، سی پیک کے خلاف سازشیں کرتا رہے اور چین آرام سے اپنی فوجیں واپس ہٹا لے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن نریندر مودی ایک مکار سوچ کا مالک ہے۔ چین سے منہ پر تماچا کھانے کے بعد انڈیا نے پاکستان میں بھی دہشت گردی کرنے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ اس لیے مستقبل میں بھی نریندر مودی کسانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے کی کوشش کرے گی اور چین کے بجائے پاکستان کے ساتھ مزید کوئی چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے اور اپنی بزدلانہ کارروائیوں سے عوام کو خوش کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ انڈیا ضرورت پڑنے پر چین کے گھٹنے تو کیا پاؤں بھی پکڑنے کو تیار ہو جائے گا، اور اس وقت بھارت چائنا کے سامنے سرنڈر کر چکا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔